حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیم شخصیت، مستجاب الدعوات، بڑے اونچے مرتبے والے، وہ اویس قرنی جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اویس قرنی وہ ہیں جن کے بارے میں صحابہ کے مابین میرے نبی بیٹھ کر کے جن کا ذکر کر رہے ہیں، اور جن کے بارے میں فرما رہے ہیں میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم میں سے کسی کو بھی اویس ملیں یا کسی کی بھی اویس قرنی سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ اپنے آقا کی امت کے لیے، گناہگار امت کے لیے دعا فرما دیں۔ وہ اویس قرنی، ان کا مقام اتنا بڑا کیسے ہوا؟ ان کا مقام اتنا بڑا اس لیے ہوا کیونکہ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی۔ باپ بچپن میں ہی گزر گئے تھے، جب یہ پیدا ہوئے تو باپ تھے ہی نہیں، باپ کا سایہ ان کے سر سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ دنیا میں آئے تو ماں تھیں، اور ماں کمزور حال، ضعیفہ، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، دیکھنے کی صلاحیت نہیں آنکھوں میں، ضعیفہ ہے ماں۔ ادھر اویس قرنی ماں کو دیکھتے ہیں کہ میری ماں ضعیفہ ہے، کمزور حال ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، ماں کی خدمت کرتے ہیں، کبھی اپنے دانتوں سے چبا چبا کر ماں کو روٹی کھلاتے ہیں، کھجور چبا چبا کر کے اپنی ماں کو کھلاتے ہیں۔ اور عبادت کا حال یہ، اتنے اللہ والے، ایسے مجذوب کہ صرف 2 چادریں تھیں۔ روایات میں آتا ہے اویس قرنی کے پاس 2 چادریں تھیں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرن کے رہنے والے اویس، ان کے پاس 2 چادریں ہیں۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ان کی صفات گنانا شروع کی کہ بندوں میں وہ بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہے جو متقی ہو، جو محفل میں جائے تو لوگ اس کو اہمیت نہ دیں، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے کوئی نہ جائے، جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، وہ کسی محفل میں آ جائے تو اس کو لوگ محفل سے باہر نکال دیں، اور اللہ کی عبادت کرتا ہو، لوگوں سے چھپا ہوا ہو، چھپ چھپ کر کے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ اویس قرنی ہے، وہ اویس قرنی ہے کہ جن سے اللہ راضی ہے، جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، وہ اویس ہیں، اویس قرنی۔ اے میرے صحابہ، جب آپ کی ملاقات میرے اویس سے ہو تو ان سے کہنا کہ آپ اپنے نبی کی امت کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی اویس کی دعا پر قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مدر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر یا بھیڑ بکریوں کی برابر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اویس کی دعا پر رب تعالیٰ قبیلہ مدر اور قبیلہ ربیعہ کی بکریوں کے بالوں کے برابر یا بکریوں کی برابر، بکریوں کی تعداد کی برابر گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا۔ یہ مقام انہیں کیسے ملا؟ میرے نبی جانتے تھے کہ اویس میرا عاشق ہے، میرا دیوانہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہے، لیکن مجھ سے ملنا تو چاہتا ہے، لیکن ماں کی محبت اور ماں کی شفقت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ مجھ تک نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں بیمار رہتی ہے، نابینا ہے اس کی ماں۔ اگر وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر کے آئے گا پھر اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہی اویس قرنی ہیں، جب ماں کی خدمت کرتے ہیں تو مقام اتنا اونچا کہ میرے نبی ان سے دعا کے لیے فرمائیں کہ جب کوئی اویس سے ملاقات کرے تو ان سے کہنا
کہ میری امت کے لیے دعا فرمائیں. ماں کی عظمت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے خدمت کر رہے ہیں، اللہ نے یہ بلندی دے دی، یہ مرتبہ دے دیا. جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما جب پہنچے یمن، اور یمن کے تعلق سے میرے نبی یمن کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے، صحابہ مجھے یمن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، رحمت کی ہوائیں آتی ہیں یمن سے، ٹھنڈی ٹھنڈی رحمت کی ہوائیں، جنت کی ہوائیں یمن سے آتی ہیں. میرے نبی نے حضرت اویس قرنی کے بارے میں فرمایا، هو خیر التابعین، اویس، میرا اویس وہ بہترین تابعی ہے، تابعین میں سے بہتر تابعی ہے اویس، میرا اویس. کیونکہ تابعی اس لیے ہیں کہ حضور کا زمانہ تو پایا لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن صحابی سے ملاقات ہوئی. صحابی وہ جس نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے حالت ایمان میں حضور کا دیدار کیا ہو وہ صحابی، اور جس نے صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا ہو وہ تابعی. تو اسی لیے حضرت اویس قرنی تابعی ہوئے. جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما جب آپ کی تلاش میں نکلے، اللہ اکبر، کیسا منظر تھا، کتنا سہانا منظر تھا کہ جب یہ پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے. کسی سے معلوم کیا ہوگا، فلاں والا شخص، گندمی رنگ ہے، کشادہ سینہ ہے، اور یہ اوصاف میرے نبی نے بتائے تھے. ہاتھ پہ ایک تل ہے، داڑھی پھیلی ہوئی ہے، بکھری ہوئی، اور اس کے پاس 2 کمبل ہوں گے، ایک اوڑھنے کا ایک بچھانے کا، 2 کمبل ہوں گے. یہ ساری صفتیں میرے نبی نے پہلے ہی صحابہ کو بتا دی. جب حضرت عمر اور حضرت علی پہنچے اور معلوم کیا کہ ایسا ایسا شخص آپ نے کیا دیکھا ہے، تو بتانے والے نے بتایا کہ زیادہ کچھ تو معلوم نہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ فلاں جگہ ایک شخص رہتا ہے، ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اس کی ماں بوڑھی ہے، نابینا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ اپنی بوڑھی ماں کو اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے دانتوں سے، اپنے ہونٹوں سے روٹی چبا چبا کر کے اس کو کھلاتا ہے. پورا دن اونٹ چراتا ہے، اور اونٹ چرانے پر جو اجرت ملتی ہے اس اجرت سے وہ اپنا گزارا کرتا ہے، اور سوکھی روٹی کھا کھا کر گزارا کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے. جب کوئی اسے روتا ہوا دکھتا ہے تو وہ ہنسنے لگتا ہے، اور جب کوئی ہنستا ہوا دکھتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے. روتے ہوئوں کو ہنسا دیتا ہے اور ہنستے ہوئوں کو رلا دیتا ہے. جب یہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں اونٹ چر رہے ہیں. یہ دونوں ساتھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اونٹ چرانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے. حضرت اویس قرنی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں. آئے، ملاقات ہوئی، ساری باتیں ہوئیں. اب عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے حضرت اویس قرنی کی. آج اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ فلاں شخص ہیں تو ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہاں 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 وہی ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم غازی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم سینہ چوڑا کر لیتے ہیں فخر سے. لیکن حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی دیکھیں. جب کہا آپ اویس قرنی ہیں، آپ کے یہ صفتیں ہیں، یہ پہچان ہے، یہ نشان ہیں، یہ علامات ہیں آپ کی، اور ہمارے نبی نے آپ کے بارے میں ہمیں بتا رکھا ہے. حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے سب بتا دیا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ آپ کو پسند فرماتا ہے، آپ سے محبت فرماتا ہے. تو حضرت اویس کا جملہ سنو عزیزو. کہنے لگے وہ کوئی اور اویس ہوگا، وہ کوئی اور اویس ہوگا، میں بڑا گناہگار ہوں، مجھ سے تو اپنی ماں کی خدمت بھی کرنا نہیں آتی، میں بڑا گناہگار ہوں، کوئی اور اویس ہوگا.
تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں، ہم نے آپ کو پہچان لیا، ہم نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ وہی اویس قرنی ہیں جن کی نشاندہی ہمارے نبی نے فرمائی ہے۔ میرے آقا نے آپ کے نشان بتا دیے ہیں کہ ایک تل ہوگا بازو پر اور آپ کے ہے۔ تو کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، بتائیے، کام بتائیے۔ حضرت عمر نے، دونوں ساتھیوں نے کہا کہ اویس، آپ حضور نے فرمایا کہ جب اویس سے ملاقات ہو تو امت کے لیے دعا کے لیے کہیں کہ وہ میری امت کے لیے دعا فرمائے، تو آپ امت کے لیے دعا کیجئے۔ حضرت اویس قرنی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ۔ اور ان کی شان ایک یہ بھی ہے کہ جیسے دنیا میں وہ چھپے رہے، لوگوں کی نظروں سے دور رہے، چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، بروز حشر ان کا یہ حال ہوگا، یہ شان ہوگی کہ جیسے دنیا میں چھپے رہے، ایسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں حضرت اویس قرنی کو چھپائے رکھے گا۔ 70,000 فرشتوں کے بیچ میں حضرت اویس قرنی کو داخل فرمائے گا، جنت میں چھپا کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ چاروں طرف فرشتے گھیر لیں گے چاروں طرف سے، وہ اس لیے کہ یہ دنیا میں لوگوں سے چھپا رہا، اب قیامت والے دن جب جنت میں جا رہا ہے تو چھپ کر کے جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ نہیں پائیں۔ لیکن ہاں، جس کے دل میں عشق اویس قرنی ہوگا اور جس کو رب تعالیٰ چاہے گا تو وہ انشاءاللہ ضرور حضرت اویس قرنی کا میدان محشر میں دیدار کرے گا، دیدار سے مشرف ہوگا بروز قیامت۔ اسی لیے حضرت اویس قرنی کا اگر دیدار چاہتے ہو تو ان کی سنت پر عمل کرو۔ انہوں نے اپنی ماں سے جیسا پیار کیا، جیسا اپنے نبی سے عشق کیا اور جیسے پروردگار کی عبادت کی، اسی طریقے سے آپ بھی اپنے والدین سے سچا پیار کرو، اپنے نبی سے عشق کرو اور اپنے رب کی سچے دل سے اچھے سے اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔